کہ ہم جب قبرستان پہ جاتے ہیں تو قبر والوں پہ قل شریف پڑھتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک خود ان کو ثواب کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں قل شریف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ اس وقت کا انتظار کریں نا جب اللہ تعالیٰ یوم محشر میں سب کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو، اولیاء اکرام کو، فقراء کو شفاعت کرنے کا حق دیا ہے۔ وہ دو چار قل اللہ پڑھ کے تھوڑی فارغ ہوتے ہیں۔ وہ یوم محشر میں جو انبیاء، مرسلین، فقراء، اولیاء ہوں گے، وہ تو پوری کی پوری پیکج دیں گے کہ چلو بھائی کوئی حساب کتاب نہیں، ہم کہہ رہے ہیں اس کو بخش دو تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ بلکہ کچھ کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی کہے گا کہ اے اللہ میں نے فلاں ولی کو وضو کرایا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چھٹی، جاؤ بخش دیا۔ میں نے اس کو پانی پلایا تھا، چھٹی۔ اور میں نے کھلایا پلایا تو کچھ نہیں تھا، یہ آ رہا تھا، میں نے پیار سے ایک نظر اس کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے بھی بخش دیا۔ تو آپ یوم محشر کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو کوفت ہوتی ہے قل پڑھی شریف پڑھنے سے تو نہ پڑھیں۔ انسان لاوارث نہیں ہے، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اس کے اپنے کرم ہیں، اس کے اپنے اعمال و افعال ہیں۔ آپ تو اپنی محبت کے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ آپ کی ضرورت تو نہیں ہے پڑھنے کی۔ یہ تو آپ اپنی محبت کے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ جو نبی ہوگا وہ اپنی امت کی شفاعت کرائے گا، آپ کے قل شریف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کو۔ یہ ولی ہوگا وہ شفاعت کرا دے گا، تو آپ کے قل شریف پڑھنے کی اس کو ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ آپ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر بوجھ ہے تو چھوڑ دیں، محبت کے لیے پڑھتے ہیں۔ آدمی کا جی چاہتا ہے چلو پڑھ لو، کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو خود بخود لوگوں کے دل پسیج جاتے ہیں کہ اب تو مر گیا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے نا۔ مرنے کے بعد اتنی بڑی بڑی کرامتیں ہو جاتی ہیں، جس طرح ابھی خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ اب مختلف میڈیا پر جگہ جگہ سے دیکھیں کہ جی وہ بڑے درویش منش آدمی تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان سے کوئی خطرہ نہیں رہتا نا، اس لیے پھر وہ سب تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ ابھی مرنے سے 2 گھنٹے پہلے یہ کہا تھا، مرنے سے 1 دن پہلے میرے پاس آئے، یہ ہوا وہ ہوا، کیا بات تھی۔ یہ ساری کہانیاں لوگ پھر جو ہے بناتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد تعریفیں کرتے رہتے ہیں لوگ، ہاں بہت اچھا، زندگی میں نہیں۔ ایک شعر اسی مناسبت سے ہے، ذہن میں آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ زندگی کا بوجھ تو تنہا اٹھائے میں رہا، زندگی کا بوجھ تو تنہا اٹھائے میں رہا، لوگ کتنے آ گئے میت اٹھانے کے لیے، لوگ کتنے آ گئے میت اٹھانے کے لیے، زندگی کا بوجھ تو تنہا اٹھائے میں رہا۔ جب تک زندہ تھا تو ساری زندگی کا بوجھ میں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور جیسے ہی مرا تو ہزاروں لوگ مجھے اٹھانے کے لیے آ گئے۔ زندگی کا بوجھ تو تنہا اٹھائے میں رہا۔ جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، درد سے تڑپتا بلکتا سسکتا رہتا ہے، تو اس وقت کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر میت اٹھانے کے بعد سارے اس کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے، بڑا اچھا آدمی تھا یار، ایک دفعہ یہ ہوا، ایک دفعہ وہ ہوا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اور پھر چند دنوں بعد بھول جاتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ تو زندگی کا بوجھ تو تنہا اٹھائے میں رہا، لوگ کتنے آ گئے میت اٹھانے کے لیے۔ بڑا اچھا شعر لگا مجھے۔
محمد عمر، گلبرگہ، کرناٹک، انڈیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ سرکار جو اس میں ذات عطا کر رہے ہیں وہ بہت پاورفل ہے۔ سرکار جو ذکر قلب عطا کر رہے ہیں اس ذکر قلب سے سارے لطیفے بیدار ہو جاتے ہیں، سارے لطائف چل پڑتے ہیں۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر ذکر قلب سے سارے لطائف بیدار ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اور دیگر لطائف کے جو ذکر ہیں وہ نہ کریں؟ اور سرکار کے ماننے والوں کا مقام کیا ہوگا، اور ادنا سے ادنا غلام کا مقام کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، بیدار ہونا اور ہے، اور پھر ان کو نور کی طاقت فراہم کر کے روحانی طور پر بالغ کرنا اور ہے۔ چونکہ یہ سارے لطائف قلب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو جب قلب بیدار ہو جاتا ہے، ذکر فکر بس جاتا ہے، اس سے نور بنتا ہے، وہ نور نکل کے سینے کے آس پاس دوڑتا ہے۔ اس نور کی وجہ سے وہ لطائف آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد پھر آپ نے انفرادی طور پر انڈیویجولی ہر لطیفے کا ذکر لینا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر قلب لیا اور کچھ عرصے بعد آپ کے سینے کے دائیں ہاتھ پر بھی دھڑکن محسوس ہوئی، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کا لطیفہ روح بیدار ہو گیا ہے۔ اب بیدار ہونے کے بعد آپ نے اس کا ذکر لینا ہے، پھر اس کا ذکر کرنا ہے، اس کو ذکر میں لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تیسرا لطیفہ بیدار ہوگا تو پھر ایک دھڑکن وہاں نمودار ہو جائے گی۔ دھڑکن تو صرف دل کی ہوتی ہے، کسی اور مقام پر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دل نہیں ہے، کوئی اور روح بیدار ہوئی ہے۔ اس طرح ون آفٹر دی ادر جب یہ ایک ایک کر کے سارے بیدار ہوتے جائیں گے تو آپ ان کو ذکر فکر میں لگانا شروع کر دیں۔ ذکر میں سب کو لگانا پڑے گا۔ محمد